تلزم جماعت المسلمین و امامہم پر بات کر رہے ہیں، اور اس کے نیچے شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب لوگ کسی ایک خلیفہ پر مجتمع نہیں ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، حدیث کو واضح کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب لوگ کسی خلیفہ پر مجتمع نہ ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی جماعت المسلمین نہ ہونے کا جو سوال صحابی نے کیا ہے، حافظ ابن حجر اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب خلیفہ نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ مسلمین بغیر جماعت کے بھی ہو سکتے ہیں، اصل میں تو خلافت کے بغیر بھی مسلمین ہو سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ ہم اپنی اصطلاح میں سمجھ لیں کہ بغیر جماعت المسلمین یعنی جو ہم نے بنائی ہے اس کے بغیر بھی مسلمین ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو جب سمجھ لیں گے آپ تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جماعت المسلمین بنانے سے اسلام زندہ نہیں کیا ہم نے، اسلام تو قیامت تک رہے گا۔ لا تقوم الساعہ حتی یقال اللہ اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہا جا رہا ہے۔ جب تک اللہ کا نام لینے والے زندہ ہیں قیامت نہیں آ سکتی۔ ہم نے اپنے حساب سے سمجھ لیا ہے کہ امت مسلمہ ختم ہو چکی تھی، ہم نے اس کا احیا کیا ہے، انقطاع ہو گیا تھا، ختم ہو چکی تھی امت اور ہم نے اس کو زندہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اتہام ہے، اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں اہل اسلام پر ہم نے ایک ساتھ تکفیر ان کے اوپر ان کی کر دی ہے۔ اس کا کتنا بڑا جرم ہے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور اگر قیامت کے دن ہمیں اس بارے میں اللہ رب العزت نے سوال کیا تو ہم کیا جواب دیں گے کہ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے جنگ کے دوران خطا سے ایک آدمی کو قتل کر دیا صرف یہ سمجھ کر کہ اس نے میری تلوار اور نیزے کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے تو میری تلوار کی وجہ سے پڑھا تھا، تو سینے میں اس کے اتار دیا، قتل ہو گیا۔ مدینہ شکایت پہنچی کہ یہ تو آپ کے صحابی نے یہ کام کیا ہے، تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسامہ اگر قیامت کے دن یہ کلمہ لے کر آئے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمنا کرنے لگا کاش کہ میں اس سے پہلے مسلم نہ ہوا ہوتا، میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش کہ یہ کام مجھ سے نہ ہوا ہوتا۔ کون سا کام ہوا؟ اس نے بیعت کی تھی، جنگ کے میدان میں بیعت ہوتی ہے کسی کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کے بھی ایمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے پیش کر دیا تو تم کیا جواب دو گے؟ نہ کوئی جماعت میں شامل ہوا، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی کام کیا، صرف 4 الفاظ کہے، وہ بھی ان کے خیال سے تلوار کو دیکھ کر کہے۔ اور نبی علیہ السلام فرمانے کہ میں تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتا اسامہ، تم میرے منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہو، میرا سب کچھ ہو، لیکن میں ذمہ داری لے ہی نہیں سکتا تمہاری اللہ کے دربار میں، میرے پاس مت آنا کہ میں تمہیں بچا لوں۔ اگر وہ یہ 4 الفاظ لے کر آ گیا جو اتنے بھاری ہیں کہ زمین اور آسمان کا حلقہ بنایا جائے اور اس میں سے اس کو گزار دیا جائے تو اس حلقے کو توڑ دے گا، تم کیا جواب دو گے؟ ہمارے نزدیک ان 4 الفاظ کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، جب تک ہمارے امیر کی بیعت نہ کرے، کلمہ کیا تو سب کچھ کر لے بیکار ہے۔ ہم تو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اللہ کے بندے کو نہیں چھوڑتے، وہ تو کہتا ہے دھڑلنے سے کہ میں مسلم ہوں، اس کو بھی مسلم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارے پاس نہیں آیا نا بیعت کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا لیول ہے، ہماری گراوٹ ہے ہمارے عقیدے کی، اور ہماری سوچ ہے کہ ہم نے صرف اس بات کو اسلام سمجھا ہے کہ جو میری اس چھوٹی سی جماعت کے اندر آ گیا وہ مسلم ہے، جو اس سے باہر ہے وہ غیر مسلم ہے۔ اس عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے یہ ساری کوشش آج بھی ہوئی ہے، سالوں سے چل رہی ہے۔ ہم بھی کبھی اسی طرح کی سوچ رکھتے تھے، لیکن جب ہمارے سامنے یہ باتیں تھی تو صحیح، لیکن واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت دے دے۔ جب سمجھ میں آئی تو کوشش کر رہے ہیں آپ کو بھی سمجھا دیں کہ بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور قیامت کے دن اگر یہ کلمہ آپ پر پلٹا ہوا ہوگا نا کہ آپ نے کسی کو کافر کہا یا سمجھا، اور آپ پر اگر یہ لگ گیا تو آپ کی آخرت تو برباد ہو جائے گی، سارے اعمال آپ کے نیکیوں والے لے کر وہ جنت میں پہنچ جائے گا، آپ کا کیا ہوگا؟ جماعت المسلمین سے مراد محدثین نے لیا خلافت، خود ہی لکھ رہے ہیں حافظ ابن حجر، اور بہت سارے ائمہ کے اقوال نقل کیے انہوں نے، 1-2 کی بات نہیں ہے، میں ابھی ساری باتیں آپ کو گنوا نہیں سکتا، آپ کہیں گے تو آپ کو اس کا پرنٹ آؤٹ دے دیں گے انشاءاللہ۔ مگر محدثین نے اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا نا؟ جی 1 منٹ میں دے رہا ہوں آپ کو ثبوت۔ اچھا جی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سوال کیا کہ اگر جماعت ان کی نہ ہو، ان کا امام نہ ہو تو میں کیا کروں؟ ایسے میں فرمایا فاعتزل تلک الفرقہ کلھا۔ اچھا، ہم جو ہے نا ہر حدیث کو اپنے دور کے حساب سے جج کرتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔
ہم صحابہ کرام کے دور جو گزر چکے ان کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. میں آپ کو آج اس حدیث کے ایک ایسے زاویے سے روشناس کرواتا ہوں، شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بات بڑی واضح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرنے کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر کا دور تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، الحمدللہ بہترین دور تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ شر کے خلاف کیا تھے؟ دروازہ تھے. ان بینک و بینہا بابا مغلقا، عمر کے درمیان اور فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے. یعنی اس دور کے درمیان اور اس دور کے درمیان ایک بند دروازہ ہے. تو حذیفہ بن یمان، وہی حذیفہ بن یمان جو ہماری محبوب شخصیات میں سے ایک ہیں، کیونکہ ہماری مطلب کی حدیث ان سے روایت کے، کہنے لگے کہ ان سے کسی نے پوچھا باہر آنے کے بعد، ان کے شاگرد نے پوچھا تھا کہ کیا عمر کو معلوم ہے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ تو کہا ہاں عمر کو اچھی طرح معلوم ہے، وہ دروازہ خود عمر بن خطاب ہے، کہ وہ دروازہ جب اذن یکسر، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر کبھی بند نہیں ہو سکتا. فلا یغلق ابدا، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ اور جماعت المسلمین پر جو فتنے ٹوٹیں گے وہ اتنے شدید ہوں گے کہ جو پہلے نہیں تھے. اس حدیث کو اس پس منظر کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں. آپ ہر حدیث کو اپنے اوپر فٹ نہ کریں، ماضی میں بھی جایا کریں کہ یار ہو سکتا ہے یہ بات پہلے ہو چکی ہو سکتا ہے تلجم و جماعت المسلمین والا زمانہ گزر چکا ہو، ہم لوگ ابھی تک اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. سوچیں کبھی اس طرح بھی، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنے اوپر فٹ کر کے بیٹھ جائیں. اب سنیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا ہے تو شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ کیونکہ فتنوں کا جو دروازہ تھا اس کے خلاف وہ ٹوٹ چکا تھا اور لوگوں کو سازش کرنے کے لیے مواقع مل رہے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبتاً نرم انسان تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتنوں کے خلاف ایسے تھے کہ ایک سیکنڈ نہیں لگاتے تھے، سرکوبی کرتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نرم انسان تھے اور اسی وجہ سے بہت سارے معاملات، کیونکہ سلطنت پھیلتی جا رہی تھی، مصر کے اندر کچھ فتنے اٹھنا شروع ہوئے. مصر کے اندر کچھ اوباش قسم کے لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دیں کہ عثمان کا حق نہیں تھا، عثمان کو کیوں خلافت مل گئی، خلافت تو کسی اور کا حق تھا. ایسی باتیں کرتے 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 اور کچھ ایلیگیشنز بھی لگائے ان پر، جو ہمیں معلوم ہے کہ مختلف قسم کی باتیں کی گئیں. یار وہ تو عہد سے بھاگ گئے تھے، یا وہ تو شریک نہیں ہوئے تھے بدر میں، فلاں فلاں، جو مختلف قسم کی باتیں. یار وہ تو کرٹیکل وقت کے اوپر تو ساتھ ہوتے نہیں تھے، بعد میں وہ آ جاتے تھے. اس طرح کی باتیں، نعوذ باللہ من ذالک. میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ جب کسی کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کیا جاتا ہے، جب کھولا جاتا ہے تو اس کے لیے مائنڈ بنایا جاتا ہے پبلک کا. اس مائنڈ بنانے کے چکر میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کی اور حالات ایسے بنائے کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں. اب حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو بیت خلافت تھا مدینہ منورہ میں، اس کا محاصرہ کر لیا. یہ ساری باتیں تقریباً صحیح تاریخ سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم نے وہ اپنی کتاب میں نہیں پڑھی ہوتی تو ہم کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بلکہ دعاؤں تک میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی کتاب میں نہیں پڑھی تو ہم کسی کی بتائی کی دعا کو کہتے ہیں یہ دعا ہے ہی نہیں. ابھی تک اثرات اب تک ہے. ہمیں ایسا اتنا ہمیں اتنا بھروسہ ہے اس بات پر کہ ہم ہی دین اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی بھی اصلاح کر لیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، پانی تک ان کے لیے جو ہے وہ رسائی ناممکن بنا دی گئی. صحابہ کرام میں سے جو جوان صحابہ تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی انہوں نے کوشش کی کسی بھی طرح سے اس محاصرے کو توڑ کر کچھ بھی کر کے اندر جا کر خلیفہ وقت سے گفتگو کریں اور انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ آپ ہمیں حکم دیں، یہ محاصرہ کرنے والے چند لوگ ہیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا میری وجہ سے خون نہیں بہانا، میری وجہ سے خون نہیں بہانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی تھی. یہ بڑی مشہور حدیث ہے لیکن ہماری جماعت کے لوگوں کے بالکل علم میں نہیں ہے. میں اس لیے آپ کو لفظ بہ لفظ بتانا چاہتا ہوں، کہیں کوئی مجھ سے لفظ رہ نہ جائے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فتنے بہت قریب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے بہت قریب ہیں. یہ روایت مسند امام احمد میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115 میں، سنن ترمذی میں 3704 نمبر ہے اور سند اس کی صحیح ہے. فتنے بہت قریب ہیں. اسی اسنا میں اپنا منہ لپیٹے ہوئے ایک شخص وہاں سے گزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دنوں میں یہ شخص ہدایت پر ہوگا، یہ شخص ہدایت پر ہوگا. تو میں، مرہ کہتے ہیں، میں اٹھ کر اس شخص کی طرف گیا دیکھوں کہ کون ہے. دیکھا تو وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. میں نے ان کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ کر پوچھا کیا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا نعم، ہاں یہی وہ شخص ہے. یعنی فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک دلیل. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، یہ مجموع الزوائد میں ہے اور طبرانی نے بھی اس کو کبیر میں روایت کے سند اس کی بالکل صحیح ہے، کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے، اور ایک روایت میں حذیفہ بن یمان سے بھی ملتی ہے، جب لوگوں نے آ کر یہ سوال کیا، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور تھے، پہلے یہ سن لیں، جب محصور تھے تو لوگوں نے آ کر یہ سوال کیا کہ اب اس فتنے میں ہم کیا کریں، اس فتنے میں ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ تم امام سے چمٹ جاؤ. کس سے چمٹ جاؤ؟ امام سے چمٹ جاؤ. یہ امام کا مفہوم ہے، یہ جماعت المسلمین کا مفہوم ہے. فتنوں کے دور میں اس سے چمٹ جاؤ. اب جو فرقے ہیں جن سے دور رہنے کا حکم دیا گیا تھا، فاتزل تلک الفرقہ کلھا، وہ کون لوگ تھے؟ سوال ہے نا، وہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کیا تھا اور خلیفہ وقت کے قتل کے درپے تھے. کیونکہ شروع میں کوئی بھی فرقہ جب بنا ہے اسلام میں تو وہ شروع سے ہی عقائد کی بنیاد پہ نہیں ظاہر ہوا، وہ پہلے سیاسی اختلاف لے کر اٹھتا ہے. آپ ہسٹری پڑھیں، کیونکہ ہم نے ہسٹری نہیں پڑھی، سوائے تاریخ الاسلام کے کچھ بھی نہیں پتا ہمیں، معذرت کے ساتھ بالکل ہم لوگ زیرو ہیں. اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ چاہے وہ خوارج کا فتنہ ہو، چاہے وہ قدریہ ہو، چاہے معتزلہ ہو، چاہے جہمیہ ہو، کوئی سے بھی ہو، سب کا جو سٹارٹنگ تھا نا، جو سسٹم، وہ انتظامی امور میں کل کرنا، امیر پہ اختلاف کرنا، خلیفہ پہ بات کرنا، اگلا خلیفہ یہ ہوگا، اس کو ہم نہیں بننے دیں گے، فلاں کو یوں نہیں کرنے دیں گے. پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ان کی سیاست کو کمزور کرو، اور جب وہ اس پہ کافی حد تک کامیاب ہوئے پھر انہوں نے اپنا اصل کام شروع کیا کہ عقائد بدلنا شروع کیے. خوارج بھی پہلے جب نکلے تھے تو وہ صرف سیاسی حد تک تھے، لیکن بعد میں آپ دیکھیں خوارج نے اپنے عقیدے کو ظاہر کیا. ان کا عقیدہ سب سے بڑا بنیادی کیا تھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. حتیٰ کہ ان کو جب سمجھایا جاتا تو وہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے. یہ میں جماعت کے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خوارج بھی قرآن کی آیتیں پیش کر کے کہتے تھے کہ تم ہمیں حدیث سنا رہے ہو، ہم تمہیں قرآن سنا رہے ہیں، ہم غلط ہوں گے یا تم غلط ہو. کیا کہتے تھے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خارجیوں کی ایک جماعت آئی اور کہنے لگے وہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہنم سے نکالے بھی جائیں گے اور جنت میں ڈالے جائیں گے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے سورہ آل عمران میں کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب تو نے جسے جہنم میں ڈال دیا تو نے اسے رسوا کر دیا، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالا جائے گا. تو قرآن و حدیث کو ٹکرا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو نہیں لے رہے، قرآن کو آگے لا کر کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نکالا جائے گا. قرآن نے یہ تو کہا نہیں کہ نہیں نکالا جائے گا. قرآن نے کب کہا کہ نہیں نکالا جائے گا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی رسوائی ہو گئی، اب جب اللہ اس پہ رحمت کرنا چاہے گا تو اس کو نکال لے گا، لیکن رسوائی پکی ہے کیونکہ جہنمین کے نام سے یاد کیا جائے گا نا. صحیح مسلم میں ہے جب جنت میں ڈال بھی دیے جائیں گے تو تختی ہوگی ساتھ، اس پہ کیا لکھا ہوگا؟ جہنمین. یہ جہنمی ہیں جو اللہ کی رحمت سے نکالے گئے، ان کا حق نہیں بنتا تھا، اللہ کی رحمت سے نکالے گئے. ہم تو ڈائریکٹلی جنتیوں کو بھی جہنم میں بھیجنے کا سسٹم کر کے بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس تو کوئی حساب ہی نہیں جہنم کے علاوہ. ابھی آ رہا ہوں میں. سیاسی فرقہ جب شروع میں زور پکڑتا ہے تو سیاسی فرقہ ہوتا ہے، بعد میں وہ عقائد کی بنیاد پر پھر فرقہ بن کے الگ ہو جاتا ہے. اگر آپ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ضرور پڑھیے گا، تلبیس ابلیس، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیۃ الطالبین، بہت اچھی کتاب ہے اس سلسلے میں. ان دو کتابوں کے اندر انہوں نے 72 فرقوں کے نام بنام ان کا ذکر کیا ہے.
جو گزشتہ صدیوں میں ان کے علم کے مطابق امت میں بنتے چلے گئے. انہوں نے ان سب کی صفات بتائی ہیں، ان کی سب کی نشانیاں بتائی ہیں، اور ان میں سے نکلنے والے گروہ بتائیں. 6 بڑے ہیں، ان میں سے سب میں سے 12 نکلتے گئے، 72 کل بنے. کسی نہ کسی حساب سے وہ دنیا میں نام تبدیل کر کے آج بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں بھی کر رہے. ٹھیک ہے، ہمیں حکم کیا ہے؟ سوال یہ. اب آئیں دوبارہ تلزم و جماعت المسلمین کی طرف. ہمیں جو حکم ملا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت المسلمین اس کے امام سے چمٹ جانا. اچھا جی، ابھی تو خلافت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، خلافت نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟ اب ہم جماعت المسلمین بنا لیں؟ تو حدیث میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ صحابی نے ایسا کچھ کیا، نہ صحابی نے ایسا کچھ پوچھا. کیونکہ سوال بڑا آسان تھا میرے بھائی، سوال بہت آسان ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جماعت المسلمین ہو تو چمٹ جانا، اگر نہیں ہو تو کیا میں بنا لوں؟ سوال کیا جا سکتا تھا نا. جب اتنے سوال وہ کرتے تھے، اتنے شر کے بارے میں وہ خوف زدہ رہتے تھے، تو پوچھ لیتے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو ہم بنا نہ لیں. نہیں، ان کا سوال خود بتا رہا ہے کہ مسلمین تو ہوں گے، جماعت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود سوال بتا رہا ہے کہ مسلمین ہیں. ہم نے جماعت کیوں بنائی؟ ہمارے کتابچوں میں لکھا ہم نے اسلام کو زندہ کیا. تو اسلام جو مردہ ہوگا تو تم زندہ کرو گے نا. حدیث تو خود کہہ رہی ہے کہ اسلام زندہ ہے، زندہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. ہم حدیث کے الفاظ کو اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کر اپنا فہم اس پہ تھوپتے ہیں، اپنی معصوم عوام کو، یا جو کہنے کے نادان عوام ہیں اس کو بار بار وہی پٹی پڑھاتے ہیں. جیسے کرونا وائرس کی چلتی ہے نا ہمارے موبائل فون پہ، سن کے بچے کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھائی 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے ہی دھونے، اس سے کچھ ہو یا نہ ہو 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے. ایسے ہی ہم نے تلزم و جماعت المسلمین اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ اب ہمیں اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. ہمیں ایسا لگتا ہے اگر یہ نہیں ہے تو اسلام ہی ختم ہو جائے گا. بھائی میں سوال کرتا ہوں آپ سے، جماعت المسلمین بنانے سے پہلے مسعود احمد صاحب کیا تھے؟ کافر تھے؟ مشرک تھے؟ کیا تھے؟ اقبال بھائی کوئی بات کچھ مجھے نہیں معلوم. نہیں معلوم آپ کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا تھے. ہمارے عقیدے کے مطابق ایک منٹ ہمارے عقیدے کے مطابق مسعود احمد صاحب نعوذ باللہ کافر تھے، کیونکہ جماعت تو تھی نہیں، اسلام مٹ چکا تھا نا. بھائی جماعت کی بات سمجھو، جماعت کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو. ایک کافر نے امت کا احیا کیا ہے، ایک کافر نے اس امت کو زندہ کیا ہے. ہم نے کافر کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے اسلام قبول کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ظلم عظیم کیا. آپ نے قیاس قائم کر دی. اوہو، آپ 100 قیاس قائم کرتے ہیں اقبال بھائی، تب کچھ نہیں ہوتا. قیاس قائم کر کے اسلم بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھنے کی بات. ان کا قیاس ہے نا، آپ اس کو ثابت تو کرتے ہیں کہ بھائی وہ مسلم تھے یا کافر، جواب نہیں دے رہے. میں جماعت کے عقائد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ابھی جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ جو جماعت میں ہے وہ مسلم ہے، جماعت میں جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں. تو جماعت نہیں تھی تو مسعود صاحب کیا تھے؟ ہاں اس وقت لازمی بات ہے، اپنے فارم سے نان مسلم تھے. نان مسلم تھے. اب نان مسلم نے اسلام کو زندہ کر دیا. جب سمجھ میں آ گیا کہ اپنے آپ کو مسلم کیا تو جماعت بنا لینا. اچھا، یعنی اپنے آپ کو مسلم کیا تو کیسے کیا یہ بتا دیں. بغیر جماعت کے اسلم بھائی مسلم ہے ہی نہیں نا، بغیر جماعت کے مسلم ہو ہی نہیں سکتا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وہ نان مسلم کیسے ہو گیا؟ اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ. سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا الحمدللہ، سارا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ. وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ نان مسلم کیسے ہو گیا؟ الحمدللہ. اتنی شفقت اور اتنی مہربانی دوسروں کے ساتھ بھی کیا کریں. دیکھیں نہیں اقبال بھائی، اتنی شفقت اتنی مہربانی سب کے لیے کریں. یہاں ایک علیحدہ سے ایک پہلو کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں تلزم و جماعت المسلمین میں اماموں کی بنیاد پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور آپ نے جو ہے نا، آپ نے یہ کہا کہ جماعت المسلمین سے مراد خلافت ہے، یہ محدثین کی رائے ہے. کو محدثین کی رائے تو شریعت نہیں ہوتی نا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ. اور یہ میں اسی لیے تو اچھا چلیں پھر آپ مجھے اقبال بھائی اس سوال کا جواب اپنے علماء سے لا کر دیں، کیونکہ میرے خیال میں آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ جماعت. تو بار بار کہہ رہا ہوں قرآن میں کی آیت پیش. جی اقبال بھائی آپ اس کو تسلیم نہیں. اب سنیں میری بات تو سنیں، اب سنیں تو صحیح ہے. اب سنیں میری بات. ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت المسلمین سے مراد خلافت ہے، یہ تو محدثین کی رائے ہے نا، اس لیے میں نہیں مانتا. آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ نہ مانیں. دیکھیں میں نہیں مانتا کہ لفظ میں نے نہیں. اچھا چلیں آپ نے نہیں کہا، چلیں آپ مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، اس کا مطلب آپ مانتے ہیں.
آپ مانتے ہیں کہ خلافت ہم کہہ رہے ہیں کہ محدثین نے اس کا ثبوت کیوں نہیں دیا؟ ثبوت کیوں نہیں دیا؟ اچھا اب ثبوت محدثین تو دے نہیں پائے، ٹھیک ہے، 1400 سالوں میں کوئی بھی نہیں دے سکا، آپ پر ثبوت دینا لازم بنتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جماعت المسلمین سے مراد بے طاقت امیر بھی ہو سکتا ہے، اس کا ثبوت آپ دیں اب قرآن سے۔ نہیں دیکھیں، یہ آپ کا مفروضہ ہے، آپ کا مفروضہ نہیں ہے، یہ آپ کا مفروضہ ہے، میں آپ کہہ کا رہا ہوں نا، آپ کا نہیں ہے۔ انہوں نے ثبوت نہیں دیا تو میں یہی آیت بار بار اسی لیے پڑھ رہا ہوں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ صحیح ہے، صحیح اقبال بھائی یہ سب لوگ غور کر کے ہی آئے ہیں آپ کے پاس، اور اتبعوا کا جو آپ لے رہے ہو نا اس کا شان نزول آپ کو معلوم ہے؟ ایک منٹ رک جائیں، آپ باتیں بہت کرنی آتی ہے سب کو، ایک سے ایک پڑھا ہوا ایک منٹ ساجد بھائی تھوڑا سا ان کو بھی سمجھ لیں۔ سوال آپ کے سارے لکھتا جا رہا ہوں، اس کے بعد میں ڈیبیٹ کریں۔ سورہ اعراف کی آیت پڑھ لیں نا، سورہ اعراف مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، دیکھوں گا چلیں دیکھ لیجئے گا، مکی صورت ہے، آیت نمبر 3 ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اولیاء کون تھے جن کی پیروی سے روکا گیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں مجھے یہ بات؟ یہ آیت نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے نا، آپ پر تو نہیں ہوئی؟ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ اولیاء کون تھے اس زمانے میں جن سے روکا گیا؟ یہ تو بتا دیں پہلے، پھر آگے چلیں گے۔ کون سے اولیاء سے روکا گیا بتائیں؟ آپ بتائیں نا، آپ بار بار اس آیت کو کوٹ کریں تو آپ اس سے ہم سے زیادہ ماہر ہوں گے آپ اس کے سلسلے میں۔ ہاں تو کون سے اولیاء سے روکا گیا آپ بتائیں، اس آیت کو آپ نے کوٹ کیا، آپ نہیں بتائیں گے ہمیں؟ میں تو آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں۔ کیا دعوت دے کر رہے ہو آپ؟ آپ خود تو غور و فکر کریں پہلے۔ آپ خطا کر رہے ہو، میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں۔ ارے بھائی اولیاء کون تھے بتائیں نا آپ۔ ہاں تو یہی بات میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہا اور ہوں۔ میرے بھائی ان اولیاء سے مراد کیا ہیں؟ قرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ غور کرو قرآن میں کی آیتوں پر۔ اقبال بھائی جب آپ بلائیں نا آپ نے کہیں میٹنگ میں تو پھر ہم غور کرنے کے لیے ساجد بھائی میں ان کو بتا دیتا ہوں، اصل میں ان کو سب سے بڑا مغالطہ یہ لگ گیا کہ اولیاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کی بھی بات کو نہیں مانا جا سکتا۔ یہ سمجھیں اس بات کو، کیونکہ یہی برین واشنگ ہماری بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کی روح سے آگے چل۔ یہ کہ ایک آیت کا انکار کیا جا نہیں کیا جا سکتا، نہیں۔ یہ آپ کا مفروضہ ہے۔ الحمدللہ آپ کو ہم قرآن سے ہی ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ اس سے مراد کیا ہے۔ سورہ لقمان آپ نے اگر پڑھی ہو اقبال بھائی، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پیروی کرو۔ دو باتیں آپ پر ادھاریں، اولیاء کا مطلب بتائیں گے اور یہ رجوع کرنے والا کون ہے یہ بھی آپ بتائیں گے، علماء سے پوچھ کر بتائیں گے، آپ کو نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں۔ دو باتیں۔ اب آئیے تیسری بات، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ توبہ میں والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو صحابہ کرام اولین تھے، جو مہاجرین اور انصار میں سے پہلے کے صحابہ کرام تھے، جن لوگوں نے بعد والوں نے ان کی پیروی کی،